ایک بریلوی امام نے بتایا, بیچارے کے دل کی بات تھی, کہنے لگا یار یہ دیوبندیوں کے بڑے مزے ہیں بھائی. ہمارے دوست نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار امام آتا ہے, فرض پڑھا کے پتلی گلی سے نکل جاتا ہے, سنتیں گھر جا کے پڑھتا ہے, اس کی مرضی وہاں پڑھے یا گھر جا کے پڑھے. کہہ رہے ہم نے لوگوں کو ڈال دیا کہ پہلے فرض کے بعد ایک لمبی دعا پہلے ہوگی, پھر سنتوں کے بعد ایک الگ لمبی دعا ہوگی, تو ہمیں تنخواہ وہی مل رہی ہے جتنی دیوبندیوں کو ملتی ہے. ذمہ داری ہماری دیکھو, فرض کے بعد ہمیں پہلے لمبی دعا, اس میں غفار بھائی کا نام, یا اللہ یہ پنکھا وسیم نے لگایا اس کی مغفرت فرما دے, اپنے ابا کے لیے وسیم نے لگوایا, غفار بھائی نے یہ والا پنکھا لگوایا ان کی اصال ثواب کے لیے. پھر یہ ثواب بھی دیکھو آج کل بعض ائمہ کہاں کہاں پہنچاتے ہیں. ثواب جب پہنچاتے ہیں, اللہ یہ جو ہم نے نماز پڑھی اور جو ہم نے روزہ رکھا ہے, ہم نے تلاوت کی, اس کا ثواب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, تمام پیغمبروں, آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا تمام صحابہ, تابعین, تبع تابعین, غفار بھائی اور ان کے والدین, اور وسیم بھائی جنہوں نے پنکھا لگایا ان کے والدین, اور یا اللہ یہ تمام جتنے بھی لوگوں نے ہماری مسجد کے ساتھ تعاون کیا, یا اللہ تمام کے مرحومین مرحومات اور پتہ نہیں مغفورین مغفورات, اور مرد اور خواتین, اور جو زندہ ہیں اور جو آ چکے جو آئیں گے, اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ثواب پہنچایا جاتا ہے. میں نے دیکھا بعض ائمہ کو نا اتنی تفصیل سے ثواب پہنچاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ بھائی, ایک ہی دفعہ پہنچا سکتا ہے آدمی کے پاس, دوبارہ ایسا ثواب گھر گھر دستک دے کے پہنچانے کا جو ثواب کا انتظام ہے نا, ایسا لگتا ہے ثواب شاپر میں ڈال کے جتنے بھی مرحومین ہیں الگ الگ ہر ایک کی قبر پہ نوک کر کے اس کو پہنچایا جا رہا ہے. او بھائی اتنی ڈیٹیل سے ثواب پہنچانے کی ضرورت ہمیں, دیکھو ہم کیسے ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں نا. فرض نماز کے بعد یہ اجتماعی دعا ہے ہی نہیں, فرض نماز کے بعد کسی قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے, فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے, یہ جو عربی مستند کتاب میں ہے, اردو کتابوں کی بات نہیں کر رہا میں, نہ امام حنیفہ سے منقول, نہ امام شافعی سے. ظاہر ہے ان سے اس لیے منقول نہیں ہے کہ ہوگی تو ایک چیز, ائمہ مجتہدین تو اسی کی قائل ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے. تو اب ہم نے کیا, ہمارے لیے بہت آسانی, ہم تو اللہم انت السلام پڑھا, نکل لیے پتلی گلی سے, جا کے انڈے چیک کیے مرغیوں کے, بھائی چوزا کتنا نکلا ہے, پھر اس کے بعد جا کے سنتیں پڑھ لیں. کوئی سنتیں بھی ہم پہ فوراً مسلط نہیں ہوتی, گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں, دفتر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, آزاد ہو گئے. کسی دن موڈ ہوا دعا کا تو لمبی دعا بھی کرا دی, یہ بھی کوئی حرام بھی نہیں ہے کہ دعا کرانا. موڈ ہوا تو آج موڈ ہے بھائی آج کیا کرا دو, چلو یار لمبی دعا ہو جائے. لیکن جو گرین چینل والے بیچارے, وہ ائمہ کی اندر کی دل کی کیفیت میں بتا رہا ہوں. میرا بیان سن کے ہو سکتا ہے ہمارے گرین چینل والے بھائی میری مخالفت کریں, لیکن ائمہ کہیں گے مفتی صاحب دل کی آپ نے بات شیئر کر دی ہے. یہ بیچارے اتنے پریشانی میں ہوتے ہیں, تنخواہ دیوبندیوں والی ملتی ہے لیکن ذمہ داری کتنی. امام پہلے سے آگے بیٹھے گا مصلی پہ, ہم تو جب ٹائم ہوتا ہے نا ٹھک کر کے اسٹائل سے آتے ہیں مصلی پہ کھڑے ہوئے, اس سے پہلے مصلی کو ہم پابند نہیں ہوتے, آتے ہیں. اور سنت بھی یہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے وقت میں اپنے حجرے سے تشریف لاتے تھے. ہمارے جو بیچارے گرین چینل والے بھائی ہیں ان میں امام آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ پہلے آ کے بیٹھے گا مصلی پہ, بڑی تمیز سے بیٹھ جائے گا وہ, بالکل بسم اللہ صلو علی الحبیب, بڑی تمیز سے بیٹھے گا وہ. میں بیچارے اماموں کی عکاسی کر رہا ہوں دل کی. وہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے آج پہلی دفعہ ہمارے حقوق پہ کسی نے آواز اٹھائی ہے, تو بیٹھ جائیں گے. پھر وہ اقامت ہوگی تو تمیز سے امام صاحب بیٹھے رہیں گے. حی علی الصلاۃ سے پہلے کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے, تو اس سے پہلے امام بیٹھا ہوا ہوگا نا, تو یہ ذمہ داری اس کی الگ سے, امام کو کوئی چارجز کوئی پیسے تنخواہ نہیں ملتی. پھر جب اقامت ہوگی پھر نماز ہوگی, پھر اس کے بعد امام صاحب نے دعا کروانی ہے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے, یا اللہ فلانا کو مغفرت, فلانے کی پنکھا ونکھا, بہت زبردست پروگرام چلتا ہے بھائی, چھوٹا موٹا نہیں چلتا. اس کے بعد پھر امام پابند ہے وہیں سنتیں پڑھے, وہ وہیں سنتیں پڑھے گا. اور جلدی بھی نہیں پڑھ سکتے اتنی اسپیڈ جتنی پبلک کی اسپیڈ ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو پہلے فارغ ہو گئے تو گھر جانے کی اجازت نہیں ہے, ابھی دوبارہ دعا ہوگی, پھر وہ لمبی چوڑی دعا, پھر اس میں ان اللہ و ملائکتہ والی آیت بھی لازمی پڑھنی ہے, پھر وہ اس کے بعد درود شریف میں جو آتا ہے پھر سب درود شریف, تو بہت لمبا حساب کتاب چلتا ہے. اس کے بعد امام صاحب کی چھٹی ہوتی ہے, اور پھر امام کا کام ہر تیجے میں جانا, 40ویں میں جانا, یہ سب چیزیں بھی. پھر نماز جنازہ بھی ہماری کتنی ہلکی پھلکی نماز جنازہ ہے, ادھر جنازہ آیا ہم نے 4 تکبیرات کہیں فارغ ہو گئے, پھر ہماری مرضی, ہمیں کندھا دیں نہ دیں, کندھا دینا ثواب ہے دے دیتے ہیں اکثر,
پوری زندگی پڑی ہے اس کے لیے, دعا کرتے رہو. ان کے ہاں جنازہ بھی بڑا لمبا ہے, جنازہ ہوگا پھر اس کے بعد دوبارہ سے دعا ہوگی, وہ دعا بھی جہری ہوتی ہے, اس میں پورا میت کے لیے آپ نے وہ. تو بیچارے جو بریلوی امام ہے نا, ان کی ڈیوٹی بہت زیادہ ہے بھائی, ان کی تنخواہ ڈبل کر دو. میں صحیح کہہ رہا ہوں, یا تو تنخواہ بڑھاؤ یا امام کو چاہیے ہڑتال کریں. ہم اسٹائل ہمارا, ہمیں تنخواہ دیوبندی والی دی جا رہی ہے, ذمہ داری ہم پہ ڈبل ڈالی جائے, یا تو تنخواہ ڈبل کرو یا پھر ذمہ داریاں ختم کرو. تو یہ دیکھنا, یہ میرا مقصد کسی مسلک کی توہین نہیں ہے, میرا مقصد ہے ریلوی اماموں کے حق میں آواز اٹھانا کیونکہ بیچارے بہت قسمہ پرسی میں ہوتے. دیوبندیوں کے اس لحاظ سے بڑے مزے ہیں بھائی, بہت مزے ہیں, آئیں گے آرام سے تمیز سے نماز پڑھائی, پتلی گلی سے نکل لی. پھر جمعے کو ان کے اور لمبے پروگرام چلتے ہیں, جمعہ بہت لمبا ہوتا ہے ان کا, اور بھی الگ الگ چیزیں چل رہی ہوتی.